اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواجد لا من قلہ الموجود لا من علہ والصلاة والسلام علی المبعوث لأشرف ملہ وعلى آلہ النجوم والأہلہ اما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ ناظرین اکرام و سامعین محترم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے آپ تمام موالیان حیدر قرار کی خدمت میں اور آپ تمام مؤمنین کی جانب سے، بالخصوص ارمغان نجف کی ٹیم اور علماء نجف کی جانب سے، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں 25 شوال روز شہادت عظمی امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے امام کی بارگاہ عصمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے ہم تشیع کے نزدیک امام کا مرتبہ اور مقام ہے، بالکل اسی طرح سے غیروں کی نمایاں شخصیتیں بھی میرے مولا کی دہلیز پر سجدہ کرتی ہوئی نظر آئی ہیں۔ میرے مولا اس دنیا میں 17 ربیع الاول سن 83 ہجری میں تشریف لائے۔ میرے آقا کے والد کا نام امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام اور والدہ ماجدہ کا اسم گرامی فروہ بنت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر تھا۔ میرے مولا جب اس دنیا میں تشریف لائے تو بنی امیہ کی حکومت تھی، بنی امیہ کی سلطنت قائم تھی۔ جیسے کہ معلوم ہے کہ کربلا کے بعد سے بنی امیہ کی سلطنت کے خلاف کچھ تحریکیں شروع ہوئیں، جن کا عزم اور مقصد یہ تھا کہ قاتلان امام حسین کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے۔ تو یہ وہ دور تھا جس دور میں بنی عباس اور بنی امیہ ایک دوسرے سے جنگ لڑ رہے تھے۔ میرے مولا جب اس دنیا میں آئے تو اس وقت جو حاکم وقت تھا وہ عبد الملک بن مروان تھا، پھر اس کے بعد ولید، اور پھر اسی طریقے سے سلیمان، اور پھر دوسرے خلفاء بنی امیہ کے آتے گئے، لیکن آخری خلیفہ جو تھا وہ مروان الحمار تھا۔ پھر اس کے بعد میرے مولا کی زندگی میں بنی عباس کی حکومت کا اور ان کی سلطنت کا سلسلہ شروع ہوا، جس کا پہلا خلیفہ ابو العباس الصفاق تھا اور دوسرا خلیفہ ملعون منصور الدوانقی میرے مولا کا قاتل تھا۔ میرے مولا نے جب یہ فرصت کا وقت دیکھا کہ یہ دو حکومتیں بنو امیہ اور بنی عباس ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں، جھگڑ رہی ہیں حکومت کے حصول کے لیے، تو میرے مولا نے شریعت محمدی کو ایک نئی زندگی عطا کی۔ جیسے کہ ہماری جو فقہ ہے وہ منسوب ہے فقہ جعفریہ، یعنی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یعنی انحراف پھیلانے کی غرض سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فقہ محمدی اور فقہ جعفری یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، بلکہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فقہ جعفری جو ہے وہی حقیقت میں فقہ محمدی ہے، اور جو فقہ محمدی ہے وہی حقیقت میں فقہ جعفری ہے، کیونکہ خود معصوم نے کہا کہ سوالنا واحد و جوابنا واحد و کلامنا واحد و اسماؤنا واحد، کہ ہمارا سوال بھی ایک ہے، ہمارا جواب بھی ایک ہے، ہمارا کلام بھی ایک ہے، ہمارے اسما بھی ایک ہے۔ میرے مولا کا نام جعفر اور اللقب الصادق تھا۔ جعفر بہشت کی، جنت کی ایک نہر کا نام ہے۔ وہ مومنین جو کہ آخرت میں کامیابی اور کامرانی حاصل کریں گے اور جب جنت میں جائیں گے تو اس نہر سے فیض یاب ہوں گے، تو اس نہر کا نام جعفر ہے۔ لیکن اس دنیاوی زندگی کے اندر وہ لوگ جو کہ علم کی تشنگی لیے میرے مولا کی بارگاہ کے اندر زانو تلمس طے کر کر علم حاصل کر رہے تھے، مثل اس نہر میرے مولا نے لوگوں کو سیراب کیا علم سے۔ یہی وجہ تھی کہ میرے مولا کا نام جعفر تھا، اور لقب جو تھا وہ صادق تھا۔ عام لوگوں کی طرح لقب نہیں کہ کسی کا لقب کسی کو دے دیا اور پھر کسی کا لقب کسی تیسرے کو دے دیا، نہیں، بلکہ میرے مولا کا لقب جو کہ الصادق تھا یہ منصوص من اللہ تھا، جس کے بارے میں خود رسول عربی نے فرمایا کہ یہ صادق لقب جو ہے یہ میرا چھٹا فرزند ملائکہ کے درمیان میں صادق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ میرا مولا کا لقب تھا صادق۔
میرے مولا پہلی شخصیت وہ ہیں کہ جنہوں نے مدینے کے اندر ایک پہلی یونیورسٹی، اسلامک یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، جس کا اعجاز یہ تھا کہ ایک وقت میں 4,500 اور 4,000 سے زیادہ طلاب میرے مولا کے یونیورسٹی کے اندر ایک وقت میں علم حاصل کیا کرتے تھے، جن کے اندر بڑے بڑے شاگرد، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جابر بن حیان الازدی، جس کو فادر آف کیمسٹری اور آج کل انگلش بکس کے اندر اس کا نام چینج کر کے گیبر کے نام سے پیش کیا جاتا ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے مولا کی دہلیز پر سجدہ کر کر کے علم حاصل کیا، اس نے میرے مولا کے آگے بیٹھ بیٹھ کے زانو تلمس طے کر کے علم حاصل کیا، وہ میرے مولا کا شاگرد ہے اور کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ اور دوسرے شاگرد ابان بن تقلب، اور اس کے علاوہ دوسرے شاگرد، یعنی ایک ایسا متعصب شخص تاریخ کا، حجر مکی خود اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اہل سنت کے بڑے ائمہ خود امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے بیٹھ بیٹھ کر ہمارے امام اور دوسرے مسلکوں کے امام بن گئے، جیسے کہ سفیان ثوری اور ابو حنیفہ، اور اس طریقے کے دوسرے دسیوں شاگرد موجود ہیں تاریخ کے اندر جن کے نام بھی مذکور ہیں۔ ابو حنیفہ خود اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اس کا خود ایک قول ہے جو کہ معروف بھی ہے، مشہور بھی ہے، کہ لولا السنتان لحلق النعمان، کہ اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ابو حنیفہ کہ جس کا نام نعمان تھا، میں ہلاک ہو جاتا۔ یعنی یہ ہلاکت ہر امام کے دور میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا شخص ملے گا جو کہ یہ ہلاکت سے بچانے کا دعویٰ کرتا ہے، میرے مولا کی طرف نسبت دیتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ کہتا ہے کہ لولا السنتان لحلق النعمان۔ میرے مولا جس طرح سے علمی میدان میں آگے تھے، اسی طریقے سے میرے مولا سخی بھی تھے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ سخی ابن سخی تھے۔ ایک جب فقیر میرے مولا کی بارگاہ کے اندر دست سوال دراز کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں فقیر ہوں، مسکین ہوں، آپ سے کچھ مدد چاہتا ہوں، تو میرے مولا اسے پہلی باری میں ہی 400 درہم عطا کرتے ہیں۔ اس دوران، یعنی اس وقت، آج سے کئی ہزار سال پہلے، جب اس کو 400 درہم جتنی ایک بڑی رقم عطا کرتے ہیں تو پروردگار کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے۔ جب میرے مولا اس کو شکر ادا کرتے دیکھتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے انگشتری اتارتے ہیں، جس کی قیمت کتابوں کے اندر مذکور ہے کہ 10,000 درہم اس کی قیمت تھی، اور اس فقیر کو عطا کر دیا۔ اور جیسے کہ قرآن کی آیت ہے، ان شکرتم لازیدنکم، کہ تو نے شکر ادا کیا جس کی وجہ سے میں نے تجھے یہ انگشتری بھی دی۔ یہ میرے مولا کی سخاوت تھی۔ اسی طریقے سے میرے مولا کے اعجازات، علمی اعجازات، کہ ایک شخص جو کہ مدینے میں مشہور ہو گیا تھا، خالقیت کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں خالق ہوں، ان مخلوقات کو میں نے خلق کیا ہے۔ جب وہ میرے مولا کی بارگاہ میں آیا اور یہ دعویٰ کرنے لگا کہ میں خالق ہوں، تو میرے مولا نے کہا کہ تم کیسے خالق ہو؟ تو اس نے ایک چکنی مٹی کا برتن نکالا اور اس کو زمین پہ رکھ کے جب کھولا تو اندر سے کچھ کیڑے نکلے اور زمین پر پھیل گئے، اور حشرات الارض نکلے، زمین پر پھیل گئے۔ کہا کہ میں نے انہیں خلق کیا ہے۔ میرے مولا نے کہا کہ اگر تو نے ان کو خلق کیا ہے تو بتا کہ ان کیڑوں میں سے نر کتنے ہیں اور مادہ کتنی ہے؟ انگوش بے دندان ہو گیا، کہا یہ تو نہیں معلوم۔ کہا کہ اچھا، اگر تو ان کا خالق ہے تو ان کی تعداد بتا کہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ کہا یہ بھی نہیں معلوم۔ کہا کہ اگر تو ان کا خالق ہے تو ان کا رخ مغرب سے مشرق کی جانب موڑ دے۔ کہا میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ کہا کہ اگر تو ان کا خالق ہوتا تو یہ کام کر سکتا۔ کہا کہ اب سن، میں جعفر صادق خود مخلوق ہوں، میں خود بندہ خدا ہوں، لیکن پروردگار نے مجھے یہ اختیارات دیے ہیں کہ میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ان میں نر کتنے ہیں اور ان میں مادہ کتنے ہیں، ان کی تعداد کے بارے میں بھی میں تمہیں بتا سکتا ہوں، اور ان کا رخ مغرب سے مشرق کی جانب بھی موڑ سکتا ہوں۔ یہ میرے مولا کا علمی اعجاز تھا، یہ میرے مولا کا علم تھا۔ اسی طریقے سے تاریخ کی کتب کے اندر یہ ملتا ہے کہ ایک شخص، ایک طبیب ہند سے یا یمن سے میرے مولا کی بارگاہ میں آیا، کہتا ہے کہ اے شخص، میں نے تیرے علم کے چرچے دور دور تک سنے، لیکن کچھ سوال ہیں جو میں بڑے دور سے تیرے پاس لے کر آیا ہوں، میرے سوالوں کے جواب مجھے عطا کیے جائیں۔ کہا کہ سوال کرو۔ کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ انسان کے سر پر یہ بال کیوں ہوتے ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے یہ انسان کی آنکھیں بادامی شکل میں کیوں ہوتی ہیں، اور میرا تیسرا سوال یہ ہے انسان کی آنکھوں میں نمکین پانی کیوں ہوتا ہے، اور میرا چوتھا سوال یہ ہے انسان کے کانوں کے اندر کڑوا پانی کیوں ہوتا ہے، اور میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ انسان کی ناک کے نتھنے نیچے کی جانب کیوں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے سوال کرتا گیا، 27 سوال کیے کہ انسان کی ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہوتی، انسان کی کوہنیاں پیچھے کی جانب کیوں مڑتی ہیں۔ اسی طریقے سے سوال کرتا گیا، 27 سوال تاریخ کے اندر مذکور ہیں۔
جب وہ 27 سوال کر چکا تو میرے مولا نے پورے 27 سوالوں کے جواب دیے. کہا سن، یہ انسان کے سر پہ بال اس وجہ سے ہیں تاکہ سورج کی تپش انسان کے دماغ پر اثر انداز نہ ہو سکے. انسان کی آنکھیں بادامی شکل میں اس وجہ سے ہیں تاکہ اگر انسان کوئی آنکھ کے اندر کوئی دوا یا کوئی مایا چیز ڈالے تو وہ نیچے نہ گرے. کہا کہ انسان کی ناک کی نتھنی نیچے کی جانب اس وجہ سے تاکہ وہ انسان کو نیچے سے ہوا کھینچ کے ڈائریکٹ دماغ کو دے سکیں. اسی طریقے سے میرے مولا نے کہا کہ آنکھ کا پانی نمکین اس وجہ سے ہے کیونکہ آنکھ ہے چربی کی اور چربی کو محفوظ رکھنے کے لیے نمک لگایا جاتا ہے. کہا کہ آنکھ کا پانی کڑوا اس وجہ سے ہے، کان کا پانی کڑوا اس وجہ سے ہے. اگر انسان سوئے استراحت کے لیے تو کان کے اندر کوئی کیڑا نہ چلا جائے. اسی طریقے سے میرے مولا نے پورے 27 سوالوں کے جوابات دیے. یہ میرے مولا کا علمی اعجاز تھا. اسی طریقے سے میرے مولا سیاسی میدان میں بھی بہت آگے دکھائی دیتے ہیں. میرے مولا کی تدابیر سیاست کے حوالے سے، جب میرے مولا کو منصور دوانقی نے شہید کروا دیا اور والی مدینہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور دیکھو کہ جعفر صادق نے کن کن کو اپنا جانشین مقرر کیا ہے اور جو جو بھی جانشین ہیں ان کا سر قلم کر کے میرے پاس لے آؤ. تو جب وہ والی مدینہ گیا اور جا کے میرے مولا کے چاہنے والوں سے پوچھا کہ کون کون جانشین ہے امام جعفر صادق کا، میرے مولا کے وصیت کو کھولا گیا، دیکھا گیا کہ سب سے پہلے منصور دوانقی کا نام ہے، اور پھر دوسرا والی مدینہ کا نام ہے، اور پھر تیسرا میرے مولا کی زوجہ کا نام ہے، اور چوتھا امام موسی کاظم کا نام ہے. یہ میرے مولا کی سیاسی تدابیر تھیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میرے مولا کے جانشین منصور دوانقی کا نام تھا، یہ وہ نہیں، یہ میرے مولا کی سیاسی تدابیر تھی. اس دور کے اندر بھی میرے مولا کے جو شاگرد تھے جب انہوں نے اس وصیت کو پڑھا تو مسکرا گئے اور میرے مولا کی سیاست کی تدابیر کو داد دی. کہا کہ دیکھو میرے مولا نے خود اپنی زندگی کے اندر فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص ظالم ہو اور امامت کا دعویٰ کرے تو ظالم کبھی امام نہیں ہو سکتا. تو منصور دوانقی تم امام ہو نہیں سکتے، اور والی مدینہ تم خود ایک ظالم انسان ہو، تم بھی امام نہیں ہو سکتے. اور جہاں تک میرے مولا کی زوجہ ہیں، میرے آقا کی زوجہ ہیں، وہ خاتون ہیں اور مستور کبھی امامت کے رتبے پر فائز نہیں ہو سکتی. اور بچے میرے ساتویں امام امام موسی کاظم، یہ ہمارے ساتویں امام ہیں. یہ میرے مولا کا سیاسی پہلو تھا. بالآخر 25 شوال کے روز میرے مولا اس دنیا سے رخصت ہوئے اور یہ شمس امامت 25 شوال کے روز غروب ہو گیا. ہم پروردگار کی بارگاہ میں دست بدعا مالک ہمیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستے پر اور ان کے طریقوں پر عمل کر کے کمال کی منازل اور ارتقاء کی منزلیں طے کرنے کی توفیق عنایت فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.